حامداً و مسلیاً و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی۔ کروڑ درود السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر اور ان کے آل پر اور ان کے اصحاب پر، اما بعد۔ حضرات گرامی، آج جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ آج جس طرح یہ دنیا ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، جس طرح ہمارے بچے ہر آئیڈیالوجی سے آراستہ ہو رہے ہیں، مختلف علوم و فنون میں آگے بڑھ رہے ہیں، اسی طرح ان کے ذہنوں کے اندر مختلف کوشچنز آ رہے ہیں۔ مختلف سویلائزیشن کا جب وہ مطالعہ کرتے ہیں، مختلف جب وہ ہوم سائنسز کے حوالے سے پڑھتے ہیں، جب مختلف سائیکالوجی کے اعتبار سے سوسائٹیز کو پڑھتے ہیں، سوشالوجی پڑھتے ہیں، تو مختلف سوال ان کے ذہن میں آتے ہیں۔ آیا کہ زندگی کیسی گزاری جائے؟ آیا کہ عورت کا مقام اسلام میں زیادہ ہے یا باقی دین کے اندر، مذاہب کے اندر یا اور ریلیجنز کے اندر عورت کا کیا مقام ہے؟ تو آئے آج بات کرتے ہیں اسلام اصل میں عورت کو کیا مقام دیتا ہے۔ حضرت، میں تو یہ کہتا ہوں کہ مقام عورت کو ملتا ہی دامن مصطفیٰ میں ہے۔ میں تو یہ بات کہتا ہوں، صرف عورت کی بات نہیں، ایک مرد ہو، ایک بندہ ہو، ایک عبد ہو، ایک انسان ہو، اس کی کاملیت یہ ہے، اس کا مکمل ہونا یہ ہے، اس کا اشرف یہ ہے کہ وہ دامن مصطفیٰ میں آ جائے، وہ اللہ رب العزت کے معبود بن کر زندگی گزارے، تو وہ ایک کامل انسان، کامل مومن ہو جائے گا۔ اگر میں بات کروں تو اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، اگر ہم تاریخ کے اوراق کے صفوں کو چھان بین کریں تو ہمیں خود معلوم ہو جائے گا کہ آج جب ہم مختلف ممالک سے عورت کے حقوق کی بات سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب ہم آج وومن امپاورمنٹ کے جب سلوگنز ریز ہوتے ہیں، اس میں جب عورت کو مختلف ڈائمنشن سے ان کے امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے، میں تو کہتا ہوں جس نے سب سے زیادہ عورت کو حقوق دیے ہیں وہ تو اسلام ہے، جس نے سب سے زیادہ عورت کو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ تو اسلام ہے۔ اگر ہم اسلام سے پہلے ڈارک ایج کی بات کریں، اس وقت کیا ہوتا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کو زندہ زمین کے اندر دفنا دیا جاتا تھا، ان کی جنسی استحصال ہوتی تھی، ان کو ایز اے غلام ٹریٹ کیا جاتا تھا، ان کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، اور وہ ان کے پیدائش کو، جب ہم ان کی کسی کی پیدائش ہوتی تھی اس کو بیڈ نیوز سمجھا جاتا تھا، اس کو گفٹ نہیں سمجھتے تھے، اس پر خوشی کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ ہم اگر پڑھے لکھے طبقے کی بات کریں، ہم یونانی فلسفوں کی بات کریں تو وہ ایک عورت کو صرف بہکاوے کا نام دیتے ہیں۔ اگر ہم مختلف کلچرز کے اندر، مختلف زبانوں کے اندر عورتوں کی بات کریں تو ہمیں یہ دکھتا ہے، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ عورت کو وہ مقام نہیں دیتے جو اسلام دیتا ہے۔ اگر میں کچھ ورڈز آپ کے سامنے رکھوں، آپ نے وومن ورڈ سنا ہوگا۔ وومن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وومن مینز ٹو ایسٹرے اے مین، وہ مین، مرد کو بہکانے والی۔ تو آپ جب وہ نام رکھتے ہیں، اب آپ سنسکرت میں دیکھیں، ناری، ناری کا مطلب ہے آگ میں لے جانے والی۔ اسلام کہتا ہے عورت، عورت کہتے ہیں پریشیس چیز کو، جس کو چھپایا جائے، جس کی قدر ہو، جس کی حرمت ہو، جس کی عزت ہو، جس کو چھپا کے رکھا جائے۔ جب بھی کوئی قیمتی سامان ہوتا ہے جیسے سونا، تو اس کو چھپایا جاتا ہے، اس کی پریشیس، اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو اسلام عورت کو یہ مقام دیتا ہے، اس کو پریشیس سمجھتا ہے، اس کی قدر و قیمت سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ جب وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، جب تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر پہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تمہارے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، تمہارے چہروں پر زرد ہو جاتے ہیں، تم اپنا منہ بنا لیتے ہو کہ کیا ہمارے گھر پہ بیٹی ہوئی ہے۔ تم اس کی بشارت کو، اس خوشخبری کو اپنے لیے بیڈ نیوز سمجھتے ہو، اور کیا کہتے ہو؟ من القوم من سوء ما بشر به، اور اپنی قوم سے اپنا منہ چھپاتے ہو، نظریں چرا کے پھرتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، تم اس کو اپنے لیے بیزتی کا سامان سمجھتے ہو۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں نہیں، ہم تو اس بیٹی کو تحفہ کہتے ہیں، ہم تو اس بیٹی کو دا گفٹ آف اللہ کہتے ہیں، ہم تو اس کو انعام سمجھتے ہیں۔ اور حضرات گرامی، اسی معاشرے کے اندر، یہ کس معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں؟ یہ وہ معاشرہ ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں دو باتیں سوچتا ہوں۔ ایک بات جب بھی میں سوچتا ہوں تو میں بڑا مسکراتا ہوں، ہنستا ہوں،
جب ایک بات سوچتا ہوں تو میں رونے لگ جاتا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں عرض حکم کرو، کہ فرماؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، کون سی ایسی بات ہے جو کہتے ہو تو ہمیشہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے، ایسی کون سی بات ہے جب تمہیں غم میں مبتلا کر دیتی ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ایک بار میں رخت سفر باندھا اور میں سفر پر نکلا، تو سفر پر میں نے آٹے سے اپنا بھگوان بنایا، آئیڈل بنایا، بت بنایا۔ راستے میں جب میں نکلا تو جب میرے پاس راستے کی اشیاء خورد و نوش، ایٹنگ کا سامان، فیڈنگ کا سامان ختم ہو گیا، تو میں نے اس آٹے کے بت کو توڑ کر اس سے روٹی بنائی۔ تو میں آج تک ہنستا ہوں، مسکراتا ہوں کہ میں اس معبود کو مانتا تھا جس کو میں نے خود بنایا تھا، اور اس کو توڑ کے میں نے کھا بھی لیا۔ تو رسول اللہ بھی مسکرائے، صحابہ بھی مسکرائے۔ پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں ایک بات سوچتا ہوں تو بہت روتا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں بتاؤ۔ کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایک بار سفر پر گیا، واپس آیا، بہت سے سال ہو گئے تھے، میں گھر پہ دیکھتا ہوں ایک چھوٹی سی بچی میرے گھر کا دروازہ کھولتی ہے۔ میں ایک عجب نگاہوں سے، ایک تشویشناک، ایک کوشچن مارک لگے ہوئے آنکھوں سے اس بچی کو دیکھتا ہوں، اور اپنی بیگم کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون ہے؟ میری بیگم کہتی ہے تمہاری بیٹی ہے۔ اور میری بیگم نے اس کو تمام آداب سکھائے تھے۔ وہ بیٹی میرے ہاتھ چومتے ہوئے میں اندر لے کر جاتی ہے، میرے پیر سے جوتے اتارتی ہے اور ابا جان کہتی ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھے ترس نہیں آتا، میرا چہرہ ماند پڑ جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ میرے گھر پہ بیٹی کیسے پیدا ہو گئی، کیونکہ حضرات گرامی میں نے بتایا یہ دور جہالیت ہے، وہ صحابی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں میرا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے کہ میرے گھر پہ بیٹی کیسے پیدا ہو گئی۔ میری بیگم میرے تمام چیزوں کو جانتی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ بیٹی پیدا ہونے پہ خوش نہیں ہے۔ اس نے تمام تربیت سکھائی۔ بیٹی کہ ابا مجھے آج گھمانے لے کر جا رہے ہیں، میری انگلی تھامے تھامے گھر سے باہر نکلتی ہے، ہنستی مسکراتی کہ آج ابا جان مجھے میلہ دکھانے لے کر جائیں گے، آج ابا جان مجھے گھمانے لے کر جائیں گے۔ لیکن میری بیوی جانتی تھی میرے مقاصد کیا ہیں۔ میری بیوی نے مجھے روکا لیکن میں نہ روکا۔ یا رسول اللہ، میں آگے بڑھتے ہوئے ایک پہاڑی پر گیا، وہاں میں نے کھڈا کھودنا شروع کیا۔ گرمی زیادہ تھی، میرے پسینہ نکل رہا تھا۔ میری بیٹی نے دیکھا کہ ابا جان کے ماتھے سے پسینہ گر رہا ہے، بیٹی تھی، جذبات تھے، وہ دوڑ جاتی ہے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں میں سوچا کہ بیٹی ڈر گئی کھڈا کھودتے، شاید اس کو میری نیت کا اندازہ ہو گیا۔ لیکن چند لمحوں بعد وہ بیٹی اپنا دوپٹہ گیلا کرتے ہوئے میرے ماتھے کے اوپر اپنا گیلا دوپٹہ پھیر کے کہتی ہے ابا جان بہت گرمی ہے، آپ کو پسینہ آ رہا ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ میں کھڈا کھودتا رہا، حتیٰ کہ جب کھڈا کھود گیا میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اس کھڈے کے اندر ڈال دیا۔ یا رسول اللہ، میری بیٹی شروع میں سمجھی کہ میں اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، وہ ہنستی مسکراتی رہی، میں اوپر سے مٹی ڈالتا رہا، اور میں مٹی ڈالتے ڈالتے میری بیٹی مسکراتی، لیکن جس لمحے اس کی سانس دبنے لگی وہ سمجھ گئی کہ میرے باپ کے مقاصد کیا ہیں۔ وہ کہتی رہی ابا جان، وہ چلاتی رہی یا رسول اللہ مجھے ترس نہ آیا۔ وہ مجھے کہتی رہی ابا میرا قصور کیا ہے، مجھے یا رسول اللہ ترس نہ آیا۔ وہ بچی کہتی رہی ابا مجھے مارنے کی وجہ تو بتا ڈالو، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ تبھی وہ صحابی یہ بات کرنے ہی لگے تھے حضرات گرامی کہ حضرت عمر ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، تم رسول اللہ کو نہیں دیکھتے۔ جب وہ اپنی آنکھ اٹھاتے ہیں تو رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ اتنا روتے ہیں کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ہائے ہائے تم نے بیٹیوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ ہاں حضرات گرامی، یہ وہ دور تھا جب بیٹی کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ حضرات گرامی، یہ وہ دور تھا جب بچیوں کا استحصال ہوتا تھا۔ حضرات گرامی، پھر وہ دور آتا ہے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی اچھی طرح تربیت کرے، ان کے پڑھائی کا انتظام کرے، ان کی اچھی جگہ نکاح کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ تو وہی دور ہے۔ صحابہ کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ جس کے گھر میں 1 بیٹی ہو، میری 2 بیٹیاں نہیں ہیں۔ فرمایا تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے۔ حضرات گرامی، اس ماحول کے اندر اندازہ کیجئے جس ماحول کے اندر بیٹی کا پیدا ہونا اپنے لیے بیڈ نیوز سمجھا جاتا تھا، بیٹی کا پیدا ہونا بیزتی کا سامان سمجھا جاتا تھا، اب اسی معاشرے کے اندر بیٹی پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اسی معاشرے کے اندر بیٹی پیدا ہونے پر دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ حضرت یہ وہ معاشرہ بن گیا جس کو ہم آئیڈیل معاشرہ کہتے ہیں۔ اب اس معاشرے کے اندر عورت کے اور کیا کیا حقوق ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے چند ہی لمحوں بعد۔ ایک چھوٹے سے بریک اور پھر آپ سے ملتے ہیں چند ہی لمحے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے اس معاشرے کی جہاں بیٹی کا پیدا ہونا اپنے لیے ایک بیڈ نیوز سمجھا جاتا تھا۔ اس معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبدیل کیا کہ جہاں بیٹی پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار ہونے لگا، بلکہ خوشی کا اظہار نہیں، بلکہ یہ اظہار ہونے لگا
کہ کاش میری بیٹیاں زیادہ ہوتی. یہ تڑپ اندر آئی کہ کاش میری 2 ہوتی، 3 ہوتی، 4 ہوتی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیوں کے احوال دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی بیٹیاں تھیں. تو یہ ہمیں میسج ملتا ہے، صرف بیٹیوں کے حوالے سے نہیں، اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو، اپنے قرابت دار جتنی عورتیں آپ کے ساتھ آتی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، عورت کی تکریم کرو. اللہ رب العزت نے عورت کو تکریم کے اعتبار سے اعتبار تخلیق برابر رکھا. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، تم سب کو ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا. تو نفس میں برابر میں تکریم میں مرد عورت کو تخلیق کے اعتبار سے برابر رکھا ہے اللہ رب العزت نے، کہ بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، ہر کسی کی ایک تکریم ہے، ایک عزت ہے. اللہ رب العزت نے ماں کو ایک الگ سٹیٹس دیا، کہا کہ تمہاری ماں کے پیر تلے جنت ہے. اور ایک عورت کو معراج کرائی عزتوں کی، اس کو والدہ بنا کر. اور پھر جب وہ بیٹی بن کر آئی تو اس کے والد کے لیے عزتوں کی معراج ہوئی. وہاں جب یہ عورت بیوی بن کر آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ عائشہ سے. اب عرب کا معاشرہ ہے، عورت سے محبت کا اظہار کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، تو صحابہ کے چہروں سے تاثرات ظاہر ہوئے کہ ان کو بات اچھی نہیں لگی. فرمایا یا رسول اللہ ہم مردوں میں سے پوچھ رہے تھے. تو رسول اللہ جانتے تھے کہ ان کو میرا جواب ناگوار گزرا ہے، تو فرماتے ہیں عائشہ کے والد سے یعنی ابو بکر سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ جو سلوک، جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سلوک، جس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سلوک، فرمایا کہ اے خدیجہ اگر تم محمد سے اس کا چمڑا بھی مانگ لیتی محمد تمہیں دے دیتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سفر پر ہوتے تو ان کے ساتھ ریس لگاتے، اور حضرت عائشہ کے ساتھ گھر پہ کام میں ہاتھ بٹھاتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھیل کھیلتے. اور یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک محبت کا اظہار تھا کہ انسان کو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی چاہیے. تم اپنی بیویوں پہ محکوم نہ بنو، تم ان کے اوپر کوئی سردار کی طرح گھر جاتے ہوئے اپنا منہ نہ بناؤ، بلکہ گھر جاؤ تو سب کے ساتھ حسن سلوکی سے پیش آؤ. اور پھر بیٹیوں کے معاملات میں اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کہتے ہو بِأَيُّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھیں گے بیٹیوں سے کہ بِأَيُّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کیوں مارا گیا؟ حضرات گرامی قانون پتہ ہے کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اس سے نہیں پوچھا جاتا جو کہ قتل ہوا ہے، پوچھا اس سے جاتا ہے جس نے قتل کیا ہے کہ ہاں بھائی تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ What was the reason behind this؟ کہ تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ یہاں اللہ رب العزت فطرت کے خلاف بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جو ہمارا عام قانون ہے اس کے خلاف بات جا رہی ہے، جو رولز اینڈ ریگولیشن اللہ کہہ رہے بِأَيُّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ بچیوں سے پوچھیں گے معصوم کہ تمہیں کیوں مارا گیا. حالانکہ پوچھنا ان سے چاہیے تھا جنہوں نے مارا تھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس لیے بچیوں سے پوچھیں گے بِأَيُّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ اللہ رب العزت ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے جنہوں نے بچیوں کو بچپن میں ہی زندہ درگور کر دیا ہے. اللہ رب العزت ان لوگوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے جو لوگ اپنی بچیوں کی قدر نہ کر پائے. اللہ رب العزت ان کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتے جن کو بیٹیوں کی پاسداری نہیں تھی. اسلام تو بیٹیوں کی حرمت بیان کرتا ہے، اسلام تو عورتوں کو وہ سٹیٹس دیتا ہے، کبھی ماں بنا کر، کبھی بیٹی بنا کر، کبھی بہن بنا کر، اور کبھی خالہ بنا کر. اور جب یہ سارے سٹیٹس مقام عورت اسلام کے اندر انجوائے کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ رجل راعٍ فی اہلہ، کہ ایک انسان اپنے اہل کا، اپنے فیملی کا نگہبان ہوتا ہے. اس پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فیملی کو اچھی طریقے سے کھلائے پلائے، ان کی ضروریات کا انتظام کرے. وَهُوَ مَسْئُولٌ، اور اس سے پھر پوچھا بھی جائے گا کہ ہاں بھائی تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا، تمہارے بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، کیا تم ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھتے تھے، کیا تم اپنی بیوی کی ضروریات زندگی کا خیال رکھتے تھے. کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. حضرات گرامی یہ عبادات میں ہے، عبادات میں انسان میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور رشتے میں انسان سے سب سے پہلے اس کے بیوی کے حقوق تولے جائیں گے. اگر ایک مرد کے اپنی بیوی کے ساتھ حقوق صحیح نکلے تو وہ پاس ہو جائے گا، اگر اس کے تعلقات اپنی بیوی کے ساتھ اچھے نہ ہوئے تو وہیں فیل ہو جائے گا. کہتے ہیں جس طرح فرشتوں کی ایک محفل سجتی ہے، اس طرح شیطانوں کی بھی سجتی ہے. اور شیطان جب سارے اپنی کارگزاریاں پیش کرتے ہیں، ہاں میں نے آج اس کو بہکایا، میں نے آج یہ برا کام کروایا، میں نے آج میاں بیوی کے اندر پھوٹ ڈلوائی، تو شیطان اس کو قریب بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے بڑا کام کیا. کیوں؟ جب ایک میاں بیوی کے اندر پھوٹ ڈلتی ہے، اس سے صرف دو
نفس یا دو انسانوں میں اختلاف نہیں پیدا ہوتے، بلکہ اس سے خاندان کے خاندان تباہ ہوتے ہیں، اس سے آنے والی نسلیں برباد ہوتی ہیں۔ تو اس لیے حضرات گرامی، اسلام نے عورت کو مقام دیا، اس کو لائف پارٹنر بنایا، تو ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوکی کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیک سلوکی کرو، کیونکہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بہتر ہوں، اور فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ یہی تو اسلام تھا جس نے عورت کو مقام دیا ہے، یہی تو اسلام ہے جس نے عورت کو عزت کی معراج کروائی ہے، یہی تو اسلام ہے جس نے عورت کو بتایا کہ آخر تمہاری قدر و قیمت کیا ہے، یہی تو اسلام ہے۔ کہتے ہیں نا کہ عورت کو کبھی نہ سمجھنا ناکارہ، کیونکہ یہی عورت ہے، کبھی فاطمہ، کبھی خدیجہ، کبھی زہرا، یہی عورتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے قوانین کو جاری کیا ہوا ہے، یہی عورتیں ہیں اللہ جن کو ہم ازواج مطہرات کہتے ہیں، یہی عورتیں ہیں جن کو امہات المومنین کا درجہ بھی دیا گیا ہے، اور یہی عورتیں ہیں جب گھر میں تمہاری ماں ہوتی ہے تو ان کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے، یہی عورت ہے جب یہ تمہاری بیوی کا روپ اختیار کرتی ہے تو تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، یہی عورت ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کن لہو سترا من النار، یہی بیٹی ہے جب تم اس کے ساتھ حسن سلوکی کرتے ہو، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہو، یہی بیٹی ہے جو تمہیں جہنم کے آگ سے بچاتی ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح حسن سلوک کرتے ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو لأہلہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، انا خیرکم لأہلہ، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے حسن سلوکی سے پیش آتا ہوں۔ اور جب ہم یہ اگزامپلز دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی اس اگزامپلز کو اپنانا چاہیے، جہاں ایک مرد کو چاہیے کہ وہ ایک عورت کو ایک مقام، ایک سٹیٹس اور اس کے ساتھ وہ تمام لوازمات اور وہ معاملات کرے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیے، بیٹیوں کے ساتھ کیے۔ وہیں ہمیں یہ بھی چاہیے کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں ہم اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، عورتوں کو بھی چاہیے کہ ہم یہ جو اپنی بیسٹ رول ماڈلز ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان تمام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ہمیں پتہ لگے کہ اصل میں اسلام میں عورت کا مقام ہے کیا، ہمیں پتہ لگے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ جب اس سوسائٹی کے اندر ایک بہن اپنے چھوٹے بھائی کی انگلی تھامے ہوئے بازار میں نکلتی ہے تو اس کو وہ جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے اس کا ازالہ پوری دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ وہ چھوٹا بھائی جو کسی سے لڑ بھی نہیں سکتا، وہ چھوٹا بھائی جو اپنی بہن کو کسی سے بچا بھی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی وہ بہن اپنے چھوٹے بھائی کی انگلی تھامے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی ہے۔ وہ بھائی جب گھر پہ داخل ہو کر اپنی بہن کو دیکھتا ہے، اور وہ باپ جو 2 بوریاں اٹھا کر مزدوری کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرانی ہے، وہ بھائی جو 4 روٹی نہیں، 3 روٹی نہیں، 2 روٹی کھاتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ آج میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جو اپنی بہن کے رشتہ کرانے کے لیے، شادی کے لیے، تمام خرچے اٹھانے کے لیے اپنا پیٹ کاٹتا ہے، اس کا باپ، اس کا بھائی، اور پھر اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے وہ ایکسٹرا ڈیوٹیز بھی کرتا ہے۔ ہم اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں، وہ اسلامی معاشرہ ہے، وہ معاشرہ جو عورت کو بھی مقام دیتا ہے، جو مرد کو بھی مقام دیتا ہے، جو بچوں کو بھی اس کا سٹیٹس انجوائے کراتا ہے، جو لیڈر کو بھی بتاتا ہے اس کے کیا قوانین ہیں۔ حضرات گرامی، میں اپنی بات کو اس پر اختصار کے ساتھ ختم کروں گا کہ اگر آپ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اگر آپ اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جائیں گے، تو آپ جس سٹیٹس پر بھی ہوں، آپ جس مقام پر بھی ہوں، بھلے آپ مرد ہوں، عورت ہوں، بچے ہوں، یا آپ کسی دنیاوی منصب پر فائز ہوں، اسلام ہی اصل آپ کو آپ کے حق بتائے گا، آپ کے آداب بتائے گا، آپ کی ڈیوٹیز بتائے گا، آپ کے ریوارڈز بتائے گا، آپ کے کرنے کے کام بتائے گا، آپ کے نہ کرنے کے کام بتائے گا۔ تو اس امر کی ضرورت ہے کہ اس وقت از نو اسلام کو جانا جائے۔ اس رمضان میں ہم عہد کر لیں کہ ہم اسلام کو جانیں گے اور اسلام پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کے اندر اسلام ایسا راسخ ہو جائے کہ ہم ہر عمل سے پہلے سوچیں کہ اس میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
آ